الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد شہر پٹنہ کے معزز حضرات، جمعیت علماء ہند کے ورکرز اور بہار سے آئے ہوئے جمعیت علماء ہند کے شہدائی جو حضرات ہال میں موجود ہیں اور بہت سے لوگ ہال کے باہر بھی ہیں، جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس صوبہ بہار میں بلایا گیا ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی اور جمعیت علماء کے ورکرز اس بات کو جانتے ہیں کہ جمعیت علماء تقریباً 100 سال سے اس ملک کے اندر ایسی پیار و محبت کے ساتھ قربانیاں دیتی چلی آئی ہے جس کے اندر ذات، برادری، مذہب، مالداری اور فقر ہر چیز سے اوپر اٹھ کر جمعیت علماء نے ہمیشہ ملک کی آزادی 57 کے اندر صرف دہلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا، سنبھل میں، مراد آباد میں، میرٹھ میں سینکڑوں علماء کو جس کے جسم کے اوپر لباس عالموں جیسا ہوتا تھا اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ کوئی نہیں تھا، کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا۔ کانگریس تو بنی ہے 1883 میں اور 1885 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے، جبکہ 1803 سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، نہیں رہا، یہ انگریزوں کا ملک ہو گیا، ہم غلام بن گئے۔ اب غلامی کی زنجیروں کا توڑنا اور جہاد کرنا ہر ایک کا فرض ہے، اور اس کے بعد جہاد پر لگ گئے۔ کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی اس طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی زبان کو کھول سکے۔ اس اعلان کے تقریباً 80-82 سال کے بعد کانگریس بنی، اور کانگریس کا جو مقصد تھا، جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے
وہ ملک کی آزادی نہیں تھا، مقصد تھا کہ جو دو جہاد ہوئے ہیں 1832 اور 1857 میں، اس کی وجہ سے جو ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے بسنے والوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے، اس دوری کو دور کیا جائے اور حالات کو صحیح کیا جائے۔ علماء کا یہ نظریہ نہیں تھا، علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد کراؤ۔ یہ تو حالات تھے جس کے اندر مسلمان داخل ہوئے کانگریس میں، موجود ہیں۔ ایک شخص نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگ ہیں، دارالعلوم کو کی بنیاد رکھنے والے ہیں، سن 1857 کے اندر جیل میں بند ہو گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ قتل کر دیا جائے گا بغاوت کے الزام میں، لیکن چھوٹ گئے۔ ان سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جس کے بنیادی کردار ہندو بنا رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا، جس طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان کاروبار اور بزنس میں شریک ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کانگریس کے ساتھ مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اپنے دین کا نقصان نہ ہو۔ اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے لوگ، مطلب یہ ہے کہ ہماری تحریک ہے کہ مسلمان اور ہندو جب تک ساتھ نہیں ہوگا ملک آزاد نہیں ہوگا۔ تم اس کے اندر گھسو اور اتنی طاقت پیدا کرو اپنی گھس کر کہ کانگریس کو مجبور کر دو کہ وہ اپنا نقطہ نظر بدل کر ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرے۔ چنانچہ کانگریس نے اپنا نقطہ نظر بدلا، ملک کی آزادی کو اپنا نقطہ نظر بنایا، اور پھر اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے شریک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، قربانیاں دی ہیں، اور انہی قربانیوں کے نتیجے کے اندر ملک آزاد ہوا۔ میرے بھائی، اس بات کو سمجھیے، جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب ہوتی جاتی تھی، جمعیت علماء ہند بار بار کانگریس سے کہتی تھی کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور کیا رہے گا، کیا سیکولر دستور ہوگا یا مذہبی حکومت ہوگی؟ اگر سیکولر دستور ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر سیکولر دستور نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ بار بار ہمارے پاس کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تجاویز موجود ہیں، کانگریس بار بار عہد کرتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے چلنے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ ملک آزاد ہو گیا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ کھیر مل گئی ہے، اب اسے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی
دستور ہندو دستور بنے گا، سیکولر دستور نہیں بنے گا۔ جمعیت علماء ہی کے لوگ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، مولانا مدنی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے، مولانا حفظ الرحمن سوہروی تھے، اور ان کے پیچھے لاکھوں آدمی تھے۔ انہوں نے کہا جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ایک حصہ دے دیا، تم نے دیا ہے دستخط ملک کی تقسیم پر، تم نے کیے ہیں، ہم نے جوتے کھائے ہیں، ہمارے گلوں کے اندر جوتوں کے ہار پڑے ہیں، مگر ہم نے ملک کی تقسیم کو منظور نہیں کیا۔ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ جو دستور کے اندر دفعات ہیں کہ ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق ہے، یہ دفعات جمعیت علماء کی دی ہوئی دفعات ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی دی ہوئی دفعات ہیں، مولانا مدنی کی دی ہوئی دفعات ہیں، مفتی کفایت اللہ کی رکھی ہوئی دفعات ہیں، جن دفعات کی بنیاد پر ہر اقلیت ملک کے اندر ملک وہ حصہ سمجھتی ہے جو حصہ کوئی اکثریت کا فرض سمجھتا ہے۔ یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ ہم اپنے مذہبی اعتبار سے دستور کو ہاتھ میں لے کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنا اور مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے، اس دستور کے اندر ہے۔ نعرہ تکبیر! میرے بھائی، نعرہ تکبیر! میرے بھائی، میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، میں یہ لغو کام نہیں کرتا، نہ مجھے فرصت ملتی ہے کہ میں اب دیکھتا ہوں ہر وقت واٹس ایپ کو۔ مجھے آج صبح ایک صاحب نے دکھلایا کہ کل مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقف ہندوستان کے دستور کے اندر وقف کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان جیسا وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وقف قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ ہے، ہمارے دین کا جز ہے۔ وقف کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ بات آ گئی 25 اور 26 دفعات کے اندر کہ اس ملک میں ہر اقلیت کو اپنے مذہب کو پکڑنے، اپنے مذہب کو چلنے کا اختیار ہے۔ کیا مطلب یہ ہے؟ کل کو آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ نماز کا ذکر دستور کے اندر نہیں ہے، حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، زکوٰۃ کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہر چیز کو مٹا دیا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دستور مجموعی طور پر دستور نے کہہ دیا کہ مسلمان ایک اقلیت ہے اور ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے۔ مذہب کی ہر چیز اس ایک دفعے کے اندر آ گئی۔ وقف کا مسئلہ، اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے مذہب، وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر ہے ایک، دوسری وہ چیز ہے جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہی دو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ سمجھو، قرآن کی آیت ہے 4 سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے
بر کی تفسیر مفسرین جنت سے کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے۔ جس مال کو سے تمہیں محبت ہے اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اسلام ایسا مذہب تھوڑی ہے۔ جب یہ آیت اتری اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو نسائی کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک دولت مند آدمی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم جنت کے طالب ہو تو جو مال سب سے اچھا ہے تم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ یا رسول اللہ، میرا سب سے بہترین مال فلانی زمین ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے نسائی کے اندر۔ مذہب اور کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقف کے اندر، وقف کا ذکر دستور کے اندر۔ ارے بابا، دستور کے اندر مذہب اسلام کو ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنے کا اختیار آزادی کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، وقف ہمارا مذہب ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله عنه، جب آدمی مر گیا اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ اب اسے کسی چیز کا ثواب ملتا تھا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ، مگر فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر پہلی چیز ہے صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ کر کے جانا کہ جو اس کا ثواب برابر جاری رہے۔ مثال کے طریقے پر کوئی کنواں کھدوا دیا، یہ اللہ کے لیے وقف ہے، 100 سال، 200 سال، 1000 سال اگر اس کنویں سے پیاسا پانی پیے گا اس آدمی کو پہنچے گا جو مر گیا 100 سال پہلے، اس نے بنوایا تھا کنواں۔ اسی لیے مسلم کی روایت ہے اور وہ اس کے شارح امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وقف ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم ایسی بات کہہ رہا ہے، ارے بابا کیا زکوٰۃ کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کیا نماز کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کل کو کھڑے ہو کے یہ کہہ دو کہ نماز کا ذکر دستور میں نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، زکوٰۃ دستور میں نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں کرنی۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ، ملک کا کون بول رہا ہے؟ وزیر اعظم، اور ایسی چیز بول رہا ہے جس کے نہ سر ہے نہ پر ہے۔ ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم کہتے ہیں پڑھو، خود نہیں پڑھتے، پڑھے ہوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، ہم بتائیں گے۔ ہمارا ملک ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے آئے ہیں۔ اگر ہندو کی ذات برہمن ہے،
جاؤ کشمیر میں مسلمان بھی برہمن ہے. اگر ہندو تیاگی ہے مسلمان بھی تیاگی ہے. اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم تو اسی ملک کے رہنے والے ہیں. جس کو ہندو کوئی مذہب پسند ہے وہ ہندو مذہب کے اوپر ہے. جسے عیسائی مذہب پسند ہے وہ عیسائی بن گیا. جسے سکھ مذہب پسند ہے وہ سکھ بن گیا. جسے اسلام مذہب پسند ہے وہ مسلمان بن گیا. لیکن جس طرح ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں، ایک ٹھگنا ہے، ایک لمبا ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا. اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے، لیکن ہندوستانی ہونے میں ملکی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ہمارا مذہب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے. لیکن برا ہو اس نفرت کی سیاست کا. ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا، نہیں لایا جائے گا دستور نہیں ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. مودی جی کو ایسی کچی بات نہ کہنی چاہیے. لیکن دنیا ہے، ہر بات کو کہتی چلی جا رہی ہے. آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے، ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے، تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ آپ نے دیکھا جھارکھنڈ کے اندر اس کے ذمہ دار بنایا گیا آسام کے چیف منسٹر کو. آسام کے چیف منسٹر کی روز کی تقریریں آپ سنیے. مسلمان کو مسلمان نہیں کہتا، اس کی زبان سے مسلمان کا نام نہیں نکلتا، ہمیشہ گھس بیٹھیا کہتا ہے. میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی جہالت ہے. جس برادری کا وہ آدمی ہوگا اس برادری کے مسلمان بھی آسام میں ہوں گے. ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان نہ ہو. وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے. مگر خدا کی قدرت ہے جو 1 مہینہ جھارکھنڈ کے اندر رات اور دن تقریریں مسلمان کے خلاف کرتا رہا، وہاں مسلمانوں کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے والوں کا منہ کالا ہو گیا. نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھو. صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ تقریریں کی اور تقریریں کر کے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات اور دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے. جھارکھنڈ کے صرف ہندو نہیں، ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس تحریک اور اس سیاست کو تھوک دیا اس کے اوپر. الیکشن کے اندر بی جے پی کی ناکامی وہ صرف مسلمان کے حصے میں نہیں لکھی جائے گی. مسلمان کی تعداد کتنی ہے جھارکھنڈ کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کی اس سیاست کو جھارکھنڈ کے ہندو اور مسلمان نے تھوک دیا، اس کے اوپر قبول نہیں کیا. وہ آدمی جو بولتا تھا وہ اپنے صوبے کے اندر بھی جب زبان سے کوئی بات نکلتی تھی مسلمان کے خلاف آگ ہی اگلتا تھا. دیکھو ساری ہندوستان کے اندر ہندوستانی ہونے کے لیے
کہ جو سب سے پہلی مردم شماری تھی سن 1951 کی، جس کا نام اس مردم شماری میں ہے، وہ اور اس کی اولاد ہندوستانی ہے۔ یہ ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے، لیکن کانگریس، بی جے پی اور جو علاقائی پارٹیاں آسام کی ہیں، سب نے مل کر جب مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کیا گیا اور ہندوستان کی طاقت نے کیا، اندرا جی کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ ہندوستان، بمباری ہو رہی تھی، بھاگ گئے پاکستان، اور پاکستان کے بہت لوگ بھاگ گئے ادھر۔ اب کیسے کہا جائے کہ ہندوستانی پاکستانی کون کون ہے؟ تو سب نے مل کر پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 1971 کے بعد جو آیا ہے وہ ہندوستانی نہیں ہے، آسام میں 1971 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ آسامی ہے، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ آسامی نہیں ہے۔ یہ قانون بنا دیا، قانون بن گیا۔ اب یہ حلق سے نیچے چیف منسٹر صاحب کے نہیں اتری، انہوں نے کہا کہ نہیں، سارے ملک کا دستور ایک ہونا چاہیے۔ ارے بابا، کانگریس کا زمانہ تھا، کانگریس نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اصول بنایا، اس کے اوپر بی جے پی کے بھی دستخط ہیں، علاقائی پارٹیوں کو بھی دستخط ہیں، ہم نہیں جانتے کچھ۔ اور تقریر جیسے یہاں کر رہے تھے ویسے ہی روز تقریر وہاں کرتے تھے۔ 71 نہیں 51 بنے گا، 71 نہیں 51۔ کیوں؟ اگر 51 کو بنا دیا گیا تو کم از کم 80-90 لاکھ مسلمان اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کو برباد کر دو۔ آسام میں جمعیت علماء وہ جماعت تھی، ہم گئے سپریم کورٹ میں، ہم نے کہا کہ جب اس زمانے کی حکومتیں متحد ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا جو حق فیصلہ تھا، اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں، آسام کے لیے سن 71 ہی رہے گا۔ تمام پارٹیوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ اب زمانہ خراب ہو گیا، دل دکھنے لگا، وہ جو وہاں دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف آگ تھی وہ جھارکھنڈ میں لا کر کے اگلی ہے۔ اللہ نے یہاں بھی منہ کالا کر دیا۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ کام ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک اور مقدمہ آسام کے سلسلے میں لڑا تھا۔ جب لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں پہنچی، یہ لڑکی کہاں سے آئی؟ جو وہاں کا پردھان تھا وہ سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ یہ لڑکی فلاں کی ہے، باپ اس کا فلاں جگہ ہے، لڑکی یہاں رہتی ہے۔ اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اسے آسامی کہا جاتا تھا۔ اس طرح کی لڑکیاں ہندوؤں میں 24 لاکھ اور مسلمانوں کے اندر 27 لاکھ تھی۔ وہاں کی فرقہ پرست طاقت کہتی تھی کہ یہ پردھان کا سرٹیفکیٹ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تنہا جمعیت علماء کی، ہم گئے سپریم کورٹ میں، اور جو بڑے سے بڑا وکیل جو ایک ایک پیشی میں 15 لاکھ روپیہ لیتا تھا، اور اتفاق سے جو چیف جسٹس تھا وہ بھی آسامی ہی کا تھا سپریم کورٹ کا۔ مجھے تو بہت خطرہ تھا، ان کا ہوگا کیا؟ 47 لاکھ عورتیں ہیں اور ان کے بچے اگر لگا لو 1.5 کروڑ، یہ کہاں جا کے بھیک مانگیں گے؟ نہ کوئی مکان خرید سکتے ہیں،
نہ جائیداد خرید سکتے ہیں، نہ ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس کے اندر بھی جمعیت علماء کو ایسی کامیابی ہوئی کہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ 47 لاکھ ہندو مسلمان جینے کا حق انہیں مل گیا۔ ایک چیز ہے، جمعیت علماء ہندو مسلم کی بات نہیں کرتی، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جمعیت ہم علماء یہ کہتے ہیں مولانا ارشد مدنی نعرہ تکبیر، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، جمعیت علماء ہند۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے لیے کام کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بلڈوزر کی تحریک آئی، ہم نے یہ دیکھا کہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس آگ کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% مسلمان ہے، لیکن 95% مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں۔ سارے ہندوستان میں جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں گئی اور ہم نے جا کر کے یہ بات رکھی، تحریک چلتی رہی، ہم نے یہ بات کہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس گھر کو ماں باپ نے بنایا، اس گھر کے اندر ایک لڑکے نے کوئی کام ایسا کر دیا کہ جو کام گورنمنٹ کے خلاف ہے، آپ کی سیاست کے خلاف ہے، آپ اس مکان کو بلڈوزر چلا کر گرا دیں، وہ ماں باپ کہاں جائیں گے بوڑھے؟ اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ اس کی بہن بھائی کہاں جائیں گی؟ اس کی اولاد کہاں جائے گی؟ بھئی آپ اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈالیے، یہ اپنی زندگی کو صاف دکھلانے کے لیے مقدمہ لڑے گا، آپ اس کے گھر کو کیسے گرا سکتے ہیں؟ مگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس طرح قبول فرمایا کہ اب کون مائی کا لال ہے؟ ذرا گھر کا توڑ کے تو دکھلائے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ میرے بھائی، یہ فیصلہ دینے والے مسلمان نہیں تھے، مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ وکیل جو سپریم کورٹ کے لڑ رہے تھے مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہندو تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو ہیں جو مذہب سے اوپر اٹھ کر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی 1400 سالہ اسی تاریخ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اس کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ ہم ہر جگہ جاتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے کہ کون ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے، کون آدمی اہل حدیث ہے، کون غیر مقلد ہے، کون جماعت اسلامیہ، کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ اگر ظلم و تشدد ہو رہا ہے ہم وہاں جاتے ہیں۔ سیلاب آیا کیرلا کے اندر، ہم پہنچے، ہم نے مکانات 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا، مکانات کی تعمیر کرائی، مکانات کو بنوایا۔ مسلمانوں کے مکانات بھی تھے، ہندوؤں کے مکانات بھی تھے، عیسائیوں کے مکانات بھی تھے، جاؤ جا کر کے دیکھو۔ ہم نہیں کرتے یہ کام۔ بنگال کے اندر سیلاب آیا، لاکھوں آدمی اجڑ گئے، ہم نے وہاں کیمپ لگائے، ایک ایک کیمپ میں 2700 صبح 2700 دوپہر میں کھانا کھاتے تھے۔ کوئی تمیز نہیں کون ہندو ہے کون مسلمان، جو
مصیبت کا شکار ہے، آئے ہمارے دسترخوان کے اوپر کھانا کھائے. یہ ہمارا کردار ہے. میرے بھائی ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے. یہ مجھے آج حیرت ہوتی ہے، وزیر اعظم کا خطاب سن کر مجھے حیرت ہوئی. ایسا لگتا ہے کہ جسے پڑھ لکھ کر کے نہیں خواہ بخواہ بول دیے. چیف منسٹر کے خطاب کو آج میں نے سنا. میں نہیں سنتا ہوں زیادہ، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی پڑھنے پڑھانے سے، میں کہاں سے سنوں گا. جو خطاب ان کے جھارکھنڈ میں ہوئی ہے مجھے حیرت ہوئی، مگر زیادہ حیرت نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ زخم خوردہ ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے نے ان کے مزاج کے اندر گڑبڑی پیدا کر دی ہے، اس لیے وہ ایسی بات کہتے ہیں. سب لوگ اسی ملک کے رہنے والے ہیں. جو اس ملک کا ہے اس کو مکمل اختیار ہے. دستور ہماری بنیاد ہے، ہم اس دستور کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اگر کوئی اس دستور کے خلاف جائے گا، ہم کورٹ میں گئے، بار بار گئے، ہمیں سپریم کورٹ سے پورا حق ملا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں حق دینے والے مسلمان نہیں ہیں. 100% سپریم کورٹ کے جج جہاں ہمارے فیصلے گئے وہ ہندو تھے، ہندوؤں نے فیصلے کیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آج بھی 2-4 نہیں، لاکھ 10 لاکھ بے شمار لوگ ہیں کہ جو ہندو مسلم مذہب سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں. اور جو طاقتیں ملک کے اندر نفرت کو پیدا کر رہی ہیں، ملک کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس نفرت کی سیاست کو ملک کی تباہی کا سبب سمجھتا ہے. جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے. ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے. ہم وقف بل کو ایک مذہبی مسئلہ سمجھتے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیے. لوگ نہیں کہتے، میں تو سچ بات کہہ دیتا ہوں. آپ کے اس صوبے کی حکومت وہ بیساکھی ہے جس کے اوپر مرکزی حکومت ٹکی ہوئی ہے. یہ بھی اس کے اندر شریک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے. میں نے جو بات کہی ہے اسی لیے کہ یہ آواز ان تک پہنچے کہ وقف کو زندہ رکھنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا مذہب ہے وقف. اگر آپ اس کی تائید کریں گے تو مسلمان خود فیصلہ کرے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کے مذہب کو زندہ رکھنا چاہتی ہے یا آگ لگانا چاہتی ہے. جمعیت علماء ہند زندہ باد. مولانا ارشد مدنی نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، تمہارے ساتھ ہیں. جمعیت علماء ہند زندہ باد. میرے بھائی، تیسرا مسئلہ مدرسوں کا مسئلہ ہے. مدرسے 2 طرح کے ہیں. ایک وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے امداد لیتے ہیں، ایک وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے 1 پیسہ بھی نہیں لیتے. ہم پہلے سے کہتے تھے، لوگوں سے بلاتے تھے کہ پیسہ مت لو. یہ ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ دے اور تم سے لینا، یہ نہیں ہو سکتا. آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے دلی کے اندر ایک میٹنگ بلائی. بہار کے لوگ بھی اس وقت گورنمنٹ میں تھے، یہ بھی تھے. اور وہ یہ تھی کہ مدرسے والوں کو ہم پیسہ دیں گے. سب نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے.
میں نے یہ سوچا کہ مجھے جانا چاہیے، چنانچہ میں چلا گیا وہاں۔ انہوں نے مجھے اسٹیج پر بنا لیا، اس کے اندر بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، ارجن سنگھ بھی تھے اور دوسرے لوگ تھے۔ وہاں تقریر کرنے والوں نے تقریر کی مدرسوں کے خلاف، میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد مجھ کو کہا کہ آپ بولیں، میں بولے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ مدرسوں کا کردار کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب 1857 کے اندر لوگوں کا قتل عام ہو گیا تو اب ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنے والے مجاہد ہی ختم ہو گئے۔ جن لوگوں نے جہاد کیا تھا وہ جیل میں پکڑے گئے۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نکلے اور سر جوڑ کر بیٹھے۔ 57 میں جہاد ہوا تھا، ٹھیک 9 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ کیوں؟ اب مجاہد زندہ نہیں رہے، دارالعلوم میں جنگ آزادی کے لیے مجاہدین کی فیکٹری بنانی تھی، وہ ہے دارالعلوم کے اوپر۔ مدارس اسلامیہ زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مدارس اسلامیہ۔ اللہ اکبر۔ اس فیکٹری سے بڑے بڑے ہزاروں مدرسے بن گئے۔ جہاں دنیا میں جائیے، نیو یارک میں چلے جائیے، واشنگٹن میں چلے جائیے، لندن میں چلے جائیے، ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیے، اور ایشیا کے اندر تو جس ملک میں قدم رکھو یہیں کے فارغ ہیں یا یہاں کے فارغ ہونے والے کے شاگرد ہیں جنہوں نے مدرسے بنا رکھے ہیں۔ یہ مدرسے در حقیقت ملک کی آزادی کی ضمانت ہیں۔ ملک کے اندر حضرت شیخ الہند یہیں کے پیدا ہوئے جنہوں نے 4 سال مالٹا میں جیل کاٹی۔ مولانا مدنی یہیں سے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے 9 سال انگریز کی جیل کاٹی ہے۔ اور میں نے کہا میں کتنوں کا نام لوں آپ کے سامنے۔ یہ مدرسوں کی زندگی ہے اور یہ تاریخ ہے۔ آپ اس تاریخ کو بجھانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بجھانا۔ میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پیسہ دیں انہیں اور پھر ان کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں دخل نہ دیں۔ آواز آئی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا اچھا، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی الیکشن میں 3 سال باقی ہیں، کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ 3 سال کے بعد جو الیکشن ہوگا اس الیکشن کے نتیجے میں کامیاب ہو کر آپ ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں گے؟ کہنے لگے نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا تو آپ تو 3 سال کی ضمانت نہیں دیتے، اور میرے دل میں یہ ارمان ہے کہ اگر قیامت تک میں زندہ رہوں گا تو مدرسوں کو لے کے چلوں گا۔ میرا آپ سے کیسے ہو جائے گا؟ میری آپ سے اس میں مصالحت نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اسکول بنانے ہیں، آپ مجھے دیجئے، آپ اگر 50 اسکول کہیں گے میں 50 بنا دوں گا۔ لیکن آپ یہ چاہیں کہ مدرسے کو ختم کر کے اس کے اندر اسکول کا نصاب بن جائے، یا یہ مدرسے آپ سے پیسہ لے کر چلے، جمعیت علماء اسے گوارا نہیں کرے گی۔ میں نے ان سے کہا کہ مدرسے اور مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز سکھلائی جاتی ہے۔ اگر مسجد میں نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے کے اندر قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ کیسے دونوں الگ ہو جائیں گے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہم مسجد اپنی خود بناتے ہیں، چاہے ایک چھپر ڈال کر کے بنائیں،
اسی طرح ہم مدرسے میں بھی آپ سے کوئی مساعدت لینا ہم نہیں گوارا کرتے۔ اچھا، میں یہ کہہ کر کے بیٹھ گیا، صدیقی صاحب جن کو گورنمنٹ نے بنایا تھا اسکولوں کو ان کا اقلیتی کردار دینے کے لیے، وہ میرے برابر بیٹھے تھے، وہ بھی اس اجتماع کو بلانے والے تھے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے میرے بعد، انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ نے ارشد کے بعد مجھے بلا لیا، کچھ وقفے کے بعد بلاتے۔ انہوں نے تقریر، اور جیسے انہوں نے کہا میں نے اس پر یہ کہا کہ میرے اندر یہ طاقت ہے، آپ جو فرمائیں گے میں اسے قبول کروں گا خاموش، میں کوئی اس کی تردید نہیں کروں گا، اس لیے آپ فرمائیے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں کا کردار کمزور ہو گیا، وہ تو مجمع جو صبح سے کھڑے ہو گئے، خبیث ہے، اتار دو، پھینک دو، نکال دو اس کو یہاں سے۔ جب آگ لگنے لگی تو میں نے صدیقی صاحب سے کہا، اچھا صدیقی صاحب میں تو جا رہا ہوں۔ صدیقی صاحب نے مجھے پکڑے، بھائی خدا کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ مجمع ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں آخر گھبرا رہے؟ ایک بات ہے، آپ کی مرضی کے مطابق ہے آپ قبول کیجئے، نہ مرضی کے مطابق ہے آپ نہ قبول، لیکن اس اجلاس کے اندر یہاں کیوں شور بچاتے ہو؟ خیر وہ لوگ بیٹھ گئے۔ جب ہو گیا تو میں اٹھ کے بھاگ گیا۔ کانگریس گورنمنٹ کی جو بالکل آخری شخصیت تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی سونیا جی صدر تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا، میں پہلے منع کرتی تھی کہ اس مسئلے کو نہ چھوڑو، بند کر دو اس کو، جو مدرسہ بند ہو گیا۔ آج بھی یہی مصیبت تھی، ان مدرسوں کے خلاف ابتدا میں جو امداد نہیں لیتے تھے کوئی نہیں بولتا تھا، اس لیے کہ جب تمہارا کھایا نہیں ہے تو تم ہم سے پوچھ کیوں سکتے ہو؟ جو تمہارا کھاتے ہیں ان سے جا کے کہو، انہوں نے کھایا ہے اب تم ان کے حلق سے نکالو، ہم نے تو کبھی تم سے 2 پیسے بھی نہیں دیے۔ دارالعلوم دیوبند کو سن 56 کے اندر، 1956 میں، جو اس وقت یہاں بہار کے آدمی تھے اور ملک کے صدر جمہوریہ تھے ڈاکٹر راجندر پرساد، وہ دیوبند آئے تھے۔ انہوں نے دیوبند، حضرت رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، حضرت مدنی، انہوں نے دارالعلوم کے لیے ایک لائبریری کے پیسے دارالعلوم کو دینے کا وعدہ کیا۔ جب وہ چلے گئے، اب شکریہ ادا کیا ان کا بہت، جب وہ چلے گئے تو ان کو خط لکھ کر بھیج دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کے بنانے والوں کا یہ حکم ہے، یہ اصول ہے کہ کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت سے کبھی کوئی مدد نہیں لی جائے گی، اس لیے ہم آپ کا شکریہ کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ آج تک حکومتوں پر حکومتیں بدل گئیں، انگریز گورنمنٹ، پھر اس کے بعد ہندوستان کی، مگر اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ لیکن اس کے بعد جنہوں نے لیا تھا گورنمنٹ سے، پھر اس کے بعد ان مدرسوں کے اندر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر کورٹ میں گئی، اگرچہ ان مدارس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی اور دستوری اعتبار سے جو گورنمنٹ سے کوئی چیز نہیں لیتے، پہلے لیا جاتا تھا چھٹیوں کے اندر گورنمنٹ سے، وہ قانون تھا کہ جو ٹکٹ طلبہ لے کے گھر جاتے تھے کنسیشن، اس میں پیسہ کم ہو جاتا تھا۔ جب گورنمنٹ کی نظریں بدلنی شروع ہوئی، دارالعلوم نے بند کر دیا، اس کو ہم نہیں لیتے۔ یہ بات ہم نے کہی، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو تبصرہ آیا، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، وہ تبصرہ بھی حق کے اندر ہے۔ انشاءاللہ جب گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور دستور کی دفعات 25 اور 26 اقلیت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو قائم کر لے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ہمارے مذہبی اداروں کے اوپر کیسے رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ دستور کی یہ دفعات ہمارے لیے
چین و سکون اور عزت و آبرو کے ساتھ ملک میں رہنے کا ہمیں حق دیتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اپنے ان پروگراموں کے اندر کامیاب رہیں گے۔ میرے بھائی، فلسطین کا مسئلہ ہے، دیکھیے جب یہ مسئلہ ہوا اسی دن ہماری گورنمنٹ نے ایک بات کہی کہ یہ دہشت گردی ہے، فلسطینیوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر۔ میں نے کہا یہ بھی گورنمنٹ جانتی نہیں ہے۔ جب میں نے اگلے ہی دن بیان دیا کہ یہ غلط ہے، اسرائیل کو بنانے والوں نے بنایا تھا، بیت المقدس اسرائیل سے باہر تھا، فلسطین آزاد تھا۔ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اور یورپ کی مدد سے بیت المقدس کو، فلسطین کو، تمام فلسطین کے اوپر زبردستی حملہ کر کے فلسطینیوں کو غلام بنایا اور اپنے اندر داخل کر لیا۔ پھر یہی نہیں، 2-4 سال کے بعد حملہ کیا شام کے اوپر، اور گولان کی جو پہاڑیاں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب اسرائیل بنا، نہ فلسطین، نہ بیت المقدس، نہ گولان کی پہاڑیاں، کوئی چیز فلسطین میں نہیں تھی۔ اب فلسطینی اٹھے اپنی آزادی کے لیے۔ اگر تم ان کو دہشت گرد کہتے ہو تو میں کہتا ہوں گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے، اللہ اکبر، جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سے پھر کبھی یہ بات نہیں آئی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس نظریے کو لے کر اٹھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جانتے بوجھتے نہیں ہے۔ کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ ان کو دیکھنا چاہیے تھا تاریخ۔ اگر خود نہیں پڑھتے، پڑھے ہوئے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ بتاتے آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے بھائی، میں یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے، اور جمعیت علماء اس چیز کے اوپر ہے۔ ہمارا اس وقت کا مسئلہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں، بہت مسائل ہے، لیکن وقف ترمیمی بل کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ جس کو جان لے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، ہم یہ کہتے ہیں بہار کی گورنمنٹ کو بھی، آندھرا گورنمنٹ کو بھی اگر وہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے پیٹ کے اندر چھرا گھونپیں گے اور مسلمان کے مذہب کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ مسلمان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرے گا اور مستقبل کے اندر اسے اس جنجال کو کس طرح نمٹانا ہے۔ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ دستور کے خلاف ہے۔ دستور نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہے۔ آپ وقف کو مذہب نہیں سمجھتے، لیکن اس لیے نہیں سمجھتے کہ نہ آپ قرآن کو جانتے ہیں، نہ آپ حدیث کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کرنے کی نبی کریم علیہ السلام سے اجازت چاہیے، جو خیبر میں تھا۔ آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم باغ کو وقف مت کرو، بلکہ باغ کی کھجوروں کو وقف کر دو فقراء اور مساکین کے لیے، اس لیے کہ باغ تمہارا رہے گا۔ باغ اس کا محتاج ہے کہ تم اس کی دیکھ بھال کرو، وقف کر دو گے کوئی دیکھ بھال نہیں کرے گا۔ باغ تمہارا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو، جو پھل اس کے اوپر آئے گا وہ فقیروں کو اور محتاجوں کو تقسیم کر دو۔ انہوں نے ایسے ہی کر دیا۔ میرے بھائی، وقف 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رسول اللہ نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، اور چونکہ یہ مجلس اس کی نہیں ہے، ورنہ تو بے شمار اوقاف ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر وقف کیے ہیں۔ یہ ہمارا مذہب ہے، آپ کیوں اس کے اندر دخل دیتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ دستور میں لکھا ہوا نہیں ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ مسلمان کو آزادی ہے اپنے مذہب کی حفاظت کی. آپ یہ نہیں جانتے ایک ایک مذہب کی جزئیات کو دستور کے اندر جمع کرنا ممکن نہیں ہے. مذہب اسلام تو آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے موت کے بعد تک قبر کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے اسلام اس سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. آپ کے دستور میں کتنی گنجائش ہوگی اس کی. یہ بات کہہ دیا کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اپنانے کا حق ہے, اسے زندہ رہنے کا حق ہے. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا اس کے اندر دخل اندازی کرے. میرے بھائی, میں نے یہ بات کہی اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زائد مجھے کوئی بات کہنی چاہیے. اس لیے میں آپ حضرات سے کہ تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس ہال کے اندر 1-2 مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہوں, مگر میں نے کبھی مسلمانوں کا اتنا بڑا مجمع یہاں نہیں دیکھا. میں آپ نعرہ تکبیر جمعیت علماء زندہ باد. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے کہ یہ سب جگہ شہرت تھی کہ اس اجلاس کا مقصد وقف ترمیمی بل کی مخالفت ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہار کا مسلمان ہر اس طاقت کا مخالف ہوگا جو وقف ترمیمی بل کی تائید کرے گا. اس لیے آپ حضرات کا اس گرم جوشی کے ساتھ یہاں آنا, میں جمعیت علماء کے ایک خادم کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے, خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. آپ اپنے مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے زندہ رہیں اور مذہب کو خدا کرے زندہ رکھے. میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں. جو لوگ باہر سے آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جن لوگوں نے پٹنے کے رہنے والوں نے, قادری صاحب کے صاحبزادے اور جمعیت علماء کے ورکرز جو یہاں کے ہیں یا باہر کے رہنے والے ہیں پٹنے کے علاوہ کے, جن لوگوں نے کوشش کی ہے, جمعیت علماء کے دل میں اس کی بڑی قدر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور حکومت کو کسی بھی ایسے کام سے جو صوبے کے اندر یا ملک کے اندر مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنے اس سے باز رکھے, اور خدا کرے کہ اس ملک کے اندر امن و امان, پیار و محبت مذہب سے اوپر اٹھ کر ہندو اور مسلمان سب مل جل کر اپنی پرانی تاریخ کو یاد کریں اور زندہ کریں. مسلمان اور ہندو گاؤں در گاؤں آج سے نہیں 1300 سال سے رہتا چلا آ رہا ہے. کہیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. آج کون سی ملک کے اوپر آفت ہے کہ آگ لگانے ہی کے اوپر سیاست کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. ہم اس کے مخالف ہیں, ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. ملک ہمارا ہے, ہم ملک کے اندر امن و امان کو چاہتے ہیں, پیار و محبت کو چاہتے ہیں. جس طرح ہندو کا حق ہے مسلمان کا بھی حق ہے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرنی چاہیے. میں ہر مسلمان سے کہتا ہوں, چاہے گھر ہو, محلے میں ہو, دکان پر ہو, بازار میں ہو, اسکول میں ہو یا اپنے کھیت میں ہو, اپنے پڑوسی ہندو کو اپنا بھائی سمجھو. ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرو. جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو. تمہارا یہ عمل تمہارا مذہبی عمل ہے, یاد رکھنا. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, جمعیت علماء کا نہیں, قرآن و حدیث یہی کہتا ہے.
اس لیے آپ اپنی اس محبت بھری زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کریں. میں ارباب مدارس سے بھی کہتا ہوں وہ جہاں جائیں، جہاں رہیں، جہاں مدرسہ چلائیں، ایک دوسرے کے ساتھ انس، ہندو مسلمان کو قریب کرنے کی اپنی تحریک کو زندگی عطا فرمائیں، جو آپ کی تحریک نہیں ہے، اسلام کی دی ہوئی تحریک ہے. اللہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے، پیار و محبت کو زندگی عطا فرمائے. میں ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب بہار، ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور اس اجتماع کو اپنے مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا. اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اے اللہ جس مقصد کے لیے جلسے کو بنایا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ اس اجتماع کے انجام کو بہتر فرما. اے اللہ پیار و محبت کی ہماری تاریخ کو زندہ و جاوید فرما. جو طاقتیں اس پیار و محبت کے بندھن کو آگ لگانا چاہتی ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے. ملک کے اندر چین و سکون، عزت و آبرو اور امن کی سیاست کو قائم فرما. اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما. ہم جس طرح خیر و عافیت کے ساتھ یہاں تک آئے ہیں، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچا. اے پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما. ہماری اولاد کو عزت و آبرو، عفت و پاکدامنی عطا فرما، حیا ایمانی عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جب وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ موت کے بعد قیامت کے دن آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا.